السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاجزی انکساری میں ایمان کی عظمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عظیم ہو جائیں اور اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ ہم مزین ہو جائیں تو پھر عاجزی انکساری کو اپنے اندر جمع کر لو۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب اللہ کی جستجو میں ذکر الہی میں غرق ہو گئے تو ان کی آواز سے یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ سے عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے عاجزی انکساری عطا فرما۔ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، وہاں سے لو جا کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی انکساری کی انتہا تک پہنچ کر اتنی عظیم بلندی کو انہوں نے پایا جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ہیں اور اللہ کے بعد تمام مخلوق میں ان کی شان سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی ان پر درود و سلام اور رحمتیں بھیجتے ہیں، آپ بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو دیکھیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے، جیسے ہمارا جسم روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس طرح دیکھیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جڑا ہوا ہے۔ غور کریں کہ آپ جب اذان پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور پڑھیں گے تو اذان مکمل ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے نا۔ اسی طرح سے آپ غور کریں، نماز آپ پڑھتے ہیں، اب نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی، ان پر درود بھیجیں گے تو سلام التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ کیا ہے؟ یہ سلام ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج رہے ہیں، السلام علیک ایھا النبی۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ نماز میں سلام کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں تو نماز قبول ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو نماز میں چاشنی آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے
کہ جو اپنے حبیب کے ساتھ اللہ نے منسلک کر دی ہے، اور ہمیں یہ حکم فرما دیا کہ اس برکت میں سے آپ بھی کچھ حصہ لے لو۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو وہ رحمت ہمیں بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کتنی خوبصورت بات کہ اللہ نے اپنے پیاروں کے ذریعے ہم پر بھی کرم فرما دیا، ہمیں بھی رحمت کے قابل فرما دیا، ہمیں بھی برکت میں سے حصہ عطا فرما دیا۔ احسان عظیم ہے اللہ کا۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ ایمان کی روح کو نکال دیں گے تو جسم مردہ ہو جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کی روح ہے، ایمان کے ساتھ منسلک ہے، جس طرح ہمارا جسم روح کے ساتھ منسلک ہو کر زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی تکمیل کرتی ہے، ایمان کو مضبوط بناتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خصوصی جو کرم اور فضل اور رحمت اور برکت ہے اس میں حصہ دلاتی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور پھر ہم پر احسان فرمایا، یہ ارشاد فرما کر کہ آپ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاپی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ان میں آتی ہے، تو ان کا لائف سٹائل اپنا لو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہی ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور یہی ایمان ہے، اور یہ ایمان کی بلندی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے علیو یا علیو۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلندی والا، عظمت والا، سب سے بڑھ کر عظمت والا میرا رب ہے۔ اور پھر جو عظمت اس نے دی اپنی مخلوق میں سب سے عظیم ترین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام جب آپ پڑھتے ہیں یا علیو یا علیو یا علیو، تو آپ اللہ کی عظمت اور بلندی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی خصوصی رحمت اور برکت سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت اور بلندی اللہ تعالیٰ اجاگر کر رہا ہوتا ہے، اور فرشتے ان کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یا علیو یا علیو یا علیو، قرآن پاک میں اللہ کا نام یہ 8 بار آیا ہے۔ ایک دفعہ تو آپ کو پتا ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کا بھی اختتام اسی اللہ کے نام کے ساتھ 2 نام جو ہے اللہ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سو علیو اللہ کا نام بڑی عظمت والا، بلندی والا، بڑی شان والا. یہ شان اللہ کی ہے. اللہ کی شان بیان کرتا ہے تو اللہ بندے کی شان بڑھا دیتا ہے. جس بندے کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ اگر اللہ کا نام یا علیجو یا علیجو یا علیجو پڑھتا رہے تو اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے جو اسلام چاہتا ہے، یعنی اسلام کے مطابق توقعات جو اسلام کی ہیں اس پر وہ پورا اتر جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نام بلند ہو اور کامیابی ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اللہ کے نام کو، یہ جو اللہ کا نام یا علیجو ہے، یا علیجو یا علیجو 110 دفعہ روزانہ بندہ پڑھتا رہے. صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالی کرم فرمائے گا. اس کو عزت اور حرمت بھی ملے گی، شان بھی بلند ہوگی، مرتبہ بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی. کسی کا بچہ کمزور ہے، بڑا نہیں ہو رہا، گروتھ نہیں ہو رہی، یعنی اس کی کمزوری بہت زیادہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام یا علیجو 110 دفعہ پڑھیں. پانی پر دم کریں اور اس کو پلائیں، اور اس کو کھانا پینا جو دیتے ہیں اس پر بھی دم کر کے اس کو پلا سکتے ہیں، اور 110 دفعہ پڑھ کے اس پر پھونک بھی مار سکتے ہیں. اس طرح سے آپ یہ کام جاری رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بچہ مضبوط ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا. اگر آپ سفر پر گئے ہیں یا سفر پر جانے والے ہیں اور آپ سوچتے ہیں خیریت میری واپسی یعنی کہ صحت و تندرستی کے ساتھ اور ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور آپ کے بچے بھی سلامت رہیں، آپ کے پیچھے کاروبار جو بھی ہے سب کچھ وہ بھی صحیح کام ہوتا رہے، تو آپ اللہ کا نام یا علیجو یا علیجو یا علیجو یہ آپ 110 دفعہ پڑھیں، اور 2 نفل پڑھیں تحیت السفر کے. پھر آپ دعا کریں، اور اس دعا میں آپ اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جو پیچھے مال ہے سب کو، اور اپنے سفر کو جہاں جانا ہے آنا ہے اس سب کو اللہ کے حوالے کریں اپنے آپ کو. تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کی سلامت رہے گی، آپ کا آنا جانا ہر طرح سے سکون، اطمینان، سب کچھ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دے کہ اس کا گزر اوقات اچھا ہو جائے، تو رات کو روزانہ عشاء نماز کے بعد 1100 دفعہ یا علیجو یا علیجو یا علیجو پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی غربت کو دور فرمائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص یعنی جس کی بیوی بہت ناراض رہتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فرما بردار ہو جائے، تو پھر کیا کرے؟ وہ 1100 دفعہ اللہ کا نام یا علیجو یا علیجو یا علیجو پڑھے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور 40 دن تک پڑھے اور آخر میں دعا کرے. انشاءاللہ تعالی اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا دے گا. اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 110 دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لے یا علیجو درود و سلام اول آخر، تو انشاءاللہ اس کو عزت ملے گی اور رحمت بھی ہوگی اور اس کی زندگی میں بہتری رہے گی.
اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اس کے جسم پر ورم پڑ جاتا ہے، یعنی سوجن ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا نام یا علیو 10 دفعہ پڑھے، اور اس جگہ جہاں پہ وہ جسم کا حصہ یعنی ورم ہو رہا ہے، سوج رہا ہے یا سوجن ہو گئی ہے، سویلنگ ہو گئی ہے، اس پر ہاتھ پھیرے۔ اسی طرح پھر وقفہ کر لے، پھر اسی طرح پھر 10 بار پڑھے، اس طرح کے وقفہ کر کر کے 10 بار پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالی سوجن جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، کرم فرمانے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ کی شان بیان کرتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور جو شخص اللہ کی وحدانیت کا بیان کر کے اس کا شریک کبھی نہیں سوچتا تک نہیں، اور اللہ کی وحدانیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا ایمان اس کا پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جب اللہ کو یا علیو کے نام سے پکارتا ہے، پھر جو مانگے وہ اس کو ملتا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں سورہ غافر میں 12 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَإِن یُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ الْکَبِیرِ۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بندہ دیکھے نا، اس میں اللہ نے فرمایا ذالکم، یہ اس لیے، بِأَنَّهُ یعنی اس لیے لوگوں کو عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اذا دعی اللہ، جب انہیں دعوت دی جاتی تھی اللہ کی طرف، وحدہ کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، کفرتم تو وہ انکار کرتے تھے، وَإِن یُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر جب اللہ کا شریک کہا جاتا تُؤْمِنُوا تو وہ مان لیتے تھے۔ تو یعنی اس وجہ سے ایسے لوگ جب اللہ کو وحدہ لا شریک کہا جاتا تھا انکار کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا شریک پکارا جاتا تو مان لیتے، اس لیے ان پر عذاب ہوا۔ اب جو بندہ اس کے ذرا اپوزٹ دیکھیں، جو بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، پھر وہ اللہ کو اس کے نام علی الکبیر سے پکارتا ہے، ماشاء اللہ پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر ٹھاٹھے مارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کو جتنی بچ گئی ہے اپنے ذکر و فکر میں مشغول کر کے، اپنے پیاروں کی صحبت میں ڈال کے، ان کو جو اللہ جن کو پسند فرماتا ہے، اور ہدایت کے ساتھ قائم و دائم فرما کے پھر ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اس ہدایت خاص کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔